السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز ساتھیوں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس ماہ مبارک کی 19 راتیں اللہ پاک نے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس 19ویں رات میں 19ویں تراویح میں 19واں پارہ اللہ نے ہمیں سننے کا موقع دیا ہے. آپ سب جانتے ہیں پارے کا نام وقال الذی، پارے کا نام ہے وقال الذین. پارے کے اندر 340 پر 3 آیتیں پارے میں موجود ہیں. 3 سورتیں پارے کا حصہ ہیں. سورہ فرقان کی 50 پر 7 آیتیں، سورۃ الشعراء کی 227 آیتیں، سورۃ النمل کی 50 پر 9 آیتیں. اس طریقے سے آج تک جو آپ نے تراویح میں آیتیں سنی ہیں، سب سے زیادہ آیتیں آج آپ نے سنی ہیں. آج الحمدللہ آیتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، سب سے زیادہ آج نماز تراویح میں آیتیں پڑھی گئی ہیں. 340 پر 3 آیتیں پڑھی گئی، اور الحمدللہ ہم نے اسے سنا. اللہ سے دعا کیجیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس میں جو باتیں ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کیا مضامین ہیں؟ بہت سارے مضامین ہیں. اگر 340 پر 3 آیتیں ہیں تو مضامین بھی بہت سارے ہوں گے، اور سارے مضامین نہ میں کور کر سکتا ہوں اور نہ آپ سن سکتے ہیں. مختصراً چونکہ ہمیں درس دینا اور آپ شوق سے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، مختصر طور پر کیا کیا مضامین ہیں ایک مرتبہ میں انگلی پر گناتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلا مضمون وہی مضمون ہے جو پارہ نمبر 8 میں ریپیٹ کیا گیا. پارہ نمبر 8 کی پہلی آیت، پارہ نمبر 19 کی پہلی آیت، پارہ نمبر 15 میں ایک اور آیتیں ایسی موجود ہیں. یعنی شرائط پر کبھی ہدایت نہیں ملتی، ہدایت مشیت پر ملتی ہے. کیا مضمون ہے؟ مضمون کیا ہے؟ جی ہاں، نہیں ہیں، تھک گئے ہیں، سن کر ہی تھک گئے. 340 پر 3 آیتیں ہم لوگ سن لی، اسی میں تھک گئے شاید آپ لوگ. شرائط پر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ملتی ہے مشیت پر. کچھ سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ آسمان چیر دیجئے، سامنے فرشتوں کو اتاریے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. نہیں ہوتا، ایسا ہدایت نہیں ملتی. آپ ہمارے اوپر فرشتہ اتاریے، آپ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کو دکھائیے، ہاں ایسا بھی ہے. ارین اللہ جہرا، ارین اللہ جہرا، سامنے سامنے اللہ کو دکھا دیجیے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کرا دیجیے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. ایسا بار بار کفار قریش نے ہمارے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک یہ بھی ہے پارہ نمبر 19 کی پہلی آیت، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جن کو امید نہیں ہے ہماری ملاقات کی. کیا ترجمہ ہے؟ ایک دن مریں گے، ہم سے ملیں گے، اس بات کی امید نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں وہ؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں ہمارے اوپر فرشتے نہیں اتارے گئے؟ او نرا ربنا، کیوں ہم ہمارے رب کو نہ دیکھ لیں؟ شرائط نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں، آج بھی یہ مینٹالٹی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے اور غیروں میں بھی ہے نہیں ہے یہ ذہنیت؟ جی آپ یہ کر ڈالو، جی میں مان لیتا ہوں تم نا. ہم ایسا بولتے ہیں، آپ یہ کر دیجئے نا، ہم مان لیں گے. آپ فلاں کر دیجئے، فلاں کر دیجئے. سبحان اللہ، کئی لوگ ایسے ہیں. شرائط پر ہدایت نہیں. ہدایت کس پر ملتی ہے؟ مشیت کا مطلب کیا؟ اللہ چاہا تو ملتی ہے. مشیت کا معنی انشاءاللہ بولتے نہیں ہم، وہی مشیت. انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو ہدایت ملے گی، اللہ نہیں چاہا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ جواب دیکھو اللہ کا کیسا ہے، لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ گئے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ گئے ہیں، اندر تکبر کر رہے ہیں، وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت زیادہ سرکشی کر رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکہ، بہت بول رہے ہیں نا فرشتے دکھاؤ، دیکھیں گے ایک دن فرشتوں کو، یہ مریں گے نا، مرنے سے پہلے سامنے آئیں گے فرشتے، جس دن فرشتے دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ یہ کہیں گے ہجرم مہجورا، کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ یہ جتنے آج اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ کیا بولیں گے جب فرشتوں کو سامنے دیکھیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کیا مانا ہجرم مہجورا کا؟ جی معلوم رہتا تو تمہیں نیچے بیٹھتے، ہمیں اوپر بیٹھتے، نہیں معلوم کر کر آپ کو بٹھائے ہیں اوپر۔ کیا مانا ہے ہجرم مہجورا کا؟ حرم کے بازو چھوٹی دیوار ہے، خانہ کعبہ کے بازو چھوٹی سی دیوار ہے، اسے حتیم بولتے ہیں نا، اسے ہجر بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہجر، حافظ صاحب کے ہاتھ سے ہجر بھی بولتے ہیں۔ وہی جملہ یہاں اللہ نے استعمال کیا، جب فرشتوں کو یہ سامنے دیکھیں گے، آج جو شرائط رکھ رہے ہیں نا، ان کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، بلکہ ان سے یہ کہا جائے گا آج تمہارے لیے ہجرم مہجورا ہے۔ جی ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ جی کسی کو ترجمہ معلوم ہے؟ چلیے میں ہی بول دیتا ہوں، جلدی جلدی ایک بار کور کرتے ہیں، وقت بچانے کی کوشش کریں گے۔ اردو میں اگر معنی کریں گے، معنی ہوگا محرومی ہی محرومی۔ کیا معنی؟ آج تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، آج تمہارے لیے صرف محرومی ہے، تم ہر طریقے سے محروم ہو، اللہ کی ہر نعمت سے محروم ہے۔ آخری میں یہ ان سے بولا جائے گا۔ یہ پہلا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا۔ اللہ سے دعائیں کر کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم فرشتوں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتے ہمارے لیے رحمت کے بن کر آئیں۔ اللہ سے دعا کیجیے۔ دوسرا مضمون، یہ مضمون اتنا بڑا ہے، میری خواہش ہمیشہ ہوتی ہے یہ مضمون تاخیرات میں آنا۔ یہ مضمون جو ہے میری خواہش ہمیشہ رہتی ہے، آج کا جو دوسرا مضمون ہے نماز تراویح کا، میں ہمیشہ سوچتا یہ مضمون تاخیراتوں میں آنا۔ کیا مضمون ہے جانتے ہیں آج کا دوسرا مضمون؟ اسلام میں دوستی کی کیا اہمیت ہے؟ کیا مضمون ہے؟ اسلام میں دوستی کی کیا اہمیت ہے؟ دوستی کی بڑی اہمیت۔ تمہارے پاس کیا ہے نہیں معلوم، تمہارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں کیا تمہیں پڑھایا جاتا نہیں معلوم۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں دوستی کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں، آیت نمبر 20 پر 7، 27 نہیں بول رہا ہوں بھائی، 20 پر 7، آیت نمبر 20 پر 8، آیت نمبر 20 پر 9، یہ 3 آیتیں پہلی رکعت میں آپ نے سنا ہے۔ ترجمہ بول کے صرف آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دوستی کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ پوری میرے ساتھ نہ بھی رہے، صرف یہ ایک جملہ بھی سن لیے، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب انشاءاللہ۔ کئی طرح کے دوست رہیں گے، جی چل با یہاں نماز ذرا بہتر ہوتی، یہاں جائیں گے چل با، یہاں ذرا درس اچھا ہوتا ہے چل با جائیں گے، ایسا بولنے والے بھی رہیں گے، ایسا بولنے والے بھی دوست رہیں گے، کل وہاں جا کو فالودہ کھایا با وہاں چل با جائیں گے۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ عشاء چھڑا کر، تراویح چھڑا کر بازاروں میں گھمانے والے دوست بھی ملیں گے، اور زیادہ ملیں گے ایسے۔ آپ کو نہیں بھائی، رمضان ایک بہت نعمت ہے اللہ کی، اب چلو مکمل تراویح پڑھتے ہیں اور ساتھ میں درس میں بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے بولنے والے دوست بھی رہیں گے آپ کو۔ آپ کا چوائس آپ پر ہے، انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ادھر جاتے ہو کہ ادھر جاتے ہو، سبحان اللہ، تمہارے ہاتھ میں انتخاب ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں، سن لو، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، آیتیں سنیں گے، آیتیں ترجمہ سنیں گے، یا آگے بڑھ جاؤں؟ مضمون تو بول دیا ہوں، آگے بڑھ جاؤں؟ کیا بولتے ہیں؟ یا آپ پڑھ لیں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بات ہی نہیں کرنا، بولتے چلے جانا، پھر سوچتا ہوں ایسا کروں گا تو پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ کو لے کر بھی جانا نا، میں اکیلا نکل گیا تو سامنے، ٹیم کو ساتھ میں لے کر جانا نا، یہی تو اصل ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے انگلیوں کو منہ میں رکھ کر چبائے گا، ظالم یقول کہے گا یا لیتنی، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا،
میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. کیا بولے گا؟ کیا بولے گا بھائی؟ کاش میں نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا، بربادی ہو میری، کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ ایک دوست آج مجھے جہنم تک لے کر آ گیا ہے. کیا سمجھتے ہو دوستی کو تم؟ کاش دنیا میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش نبی کے راستے پہ چلا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرا دوست مجھے ذکر آنے کے بعد گمراہ کر دیا، میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان کا کام کیا ہے معلوم؟ بالکل مجبوری میں آ کر بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. خالی آیتیں ہی کافی ہیں، آیتیں ہی. میں نے اس کے بارے میں 2 صفحے نوٹ کیے ہیں. دوستی کس سے کرنا ہے، کیسے آدمی سے دوستی کرنا ہے. سبحان اللہ. میں نے اس کے بارے میں پورے 2 صفحے نوٹ کیے ہیں. آپ کے اوپر چوائس میں چھوڑتا ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو میں پورا پارا ایک بار کور کرتا ہوں، آپ جا کر پڑھ لیں گے. نہیں اس پر بولو بولے تو میں اس پر بول کر پھر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. پتہ نہیں کل کون صاحب تھے معلوم نہیں، پیچھے انک ہے نا سفید، سامنے انک. محبت زیادہ گاڑی ہوگی میری، کل کی جو محبت ہے ذرا زیادہ گاڑی ہو گئی. گھر گیا تو انک ہی انک ہے، یہ صاحب گواہ ہیں. آگے انک پیچھے انک، تو پتا چلا کہ یہ ہماری جو دوستی ہے سبحان اللہ. جی ہاں منگی پڑ رہی ہے ذرا، لیکن انشاءاللہ چلے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بات کر کے کریں گے، ایک بار کور کریں گے پورا پارا، ووٹنگ کر لیں گے. جی چلیے تیسرا مضمون ایک بار کور کریں گے جتنا ہوتا ہے، ورنہ آخری میں کم سے کم اس ایک بات پر بات کر کے آگے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کا تیسرا مضمون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف. غور سے سنو مضمون کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کریں گے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جی ہاں یہی میرا مسئلہ ہے. میں ٹانی روڈ کی ایک مسجد میں درس دیتا ہوں. استغاثہ کا اگر میں جملہ بول رہا ہوں جو اردو تفسیر میں ہے تو میرے سامنے کی عوام نہیں سمجھ پائے گی یہ جملہ، اس لیے مجھے اردو کرنی پڑے گی. جی اب میں بولتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. کیس دائر کریں گے. کیا کریں گے؟ آیا سمجھ میں؟ امت کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کریں گے. آیت نمبر 30 سورہ فرقان. آیت کیسی ہے سنو. جب بھی میں حرم کے اندر یا حرم کے باہر بھی وتر کی نماز میں جو دعا ہوتے ہیں نا، وہ چیخ مار مار کے رو کے جو دعا کرتے ہیں نا، ایک جملہ پڑھتے ہیں، خاص طور سے بہت ہچکیاں لے لیتے اس میں. جی اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ یہ قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنا، ہمارے خلاف دلیل مت بنا. اللہ چیخ مار مار کے روتے ہیں، کہیں یہ قرآن قیامت کے روز اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کیا ہوگی ہماری حالت. بہت روتے ہیں. یہی ہے وہ استغاثہ. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اللہ کیسا جملہ ہے. اے اللہ یہ میری قوم نے، کیسا جملہ ہے دیکھو. اے اللہ اس میری قوم نے قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اللہ یہ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ کے دربار میں. کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آگے بڑھ جاؤں یا کہوں؟ جی تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ پیچھے کی طرف. کیا بولتے بھائی؟ نہیں جی نہیں، ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ تڑپ باقی رہنے دو آپ کے اندر، میں چاہتا ہوں یہ تڑپ باقی رہے. اس کے بعد آج کی نماز تراویح میں آج کی چوتھی چیز بہت اچھی چیز ہے. الحمدللہ علماء کرام اس پر 20 جمعہ کے خطبے دیے ہیں. آج جو مضمون آپ سننے جا رہے ہیں نا، 20 جمعہ کے خطبے اس سے بڑھ کر بھی دیے ہیں. آیت نمبر 63 سے لے کر
آیت نمبر 77 تک یہاں میں کھڑ کے ایک بار پیچھے آ کر پھر سامنے جاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 60 پر 3 سے لے کر آیت نمبر 70 پر 7. کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں؟ 14 آیتیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی وہ بندے جو اللہ کو پسند ہیں، جسے عباد الرحمن کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ صفات عباد الرحمن. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے وہ بندہ بنو. رحمان کو کون سا بندہ پسند ہے، کون سی چیزیں اللہ چاہتا ہے میرے اندر آئیں، تمہارے اندر آئیں، وہ چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. ماشاءاللہ آج کی نماز تراویح میں 12 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. کتنی؟ جی ہاں، سبحان اللہ. تھک گئے جی تمہیں؟ کل آپ 6 سنے تھے صفات مومنین، آج 12 سنے ہیں. سبحان اللہ. یہ اگر آپ عقل مند ہیں نا، بیٹھو، میں 12 نہیں بول پاؤں گا، میں 6 کل نہیں بول پایا ہوں. میرا اللہ کیا چاہتا ہے میرے اندر کیا ہو، میں کیسا بندہ بنوں. آپ اگر چاہتے ہیں آیت نمبر 60 پر 3 سے پڑھنا شروع کرو، آیت نمبر 70 پر 7 تک پڑھو، آپ کو کچھ باتیں ملیں گی انشاءاللہ. میں نے 5 باتیں خلاصے میں کہا ہے، ابھی آگے نہیں جاؤں گا، پیچھے آئیں گے. 5 میں 1-2 بات کو چھیڑ کر آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز دوستی کے بارے میں 1-2 باتیں کر لیتے ہیں، بعد میں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کیسے آدمی سے دوستی کرنی چاہیے میں نے آیتیں پڑھی تمہارے سامنے، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے تمہارے سامنے کا. یاد رکھو اچھی طریقے سے دوستی ایسی کرو انشاءاللہ جو اللہ کے عرش کے سائے تک چلے. کتنی لمبی کرنا ہے؟ 2 آدمی جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کہاں رہیں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. ایک ایک چیز میرے ساتھ انگلیوں پر گنانا. اسلام میں دوستی کی اہمیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی وہ آدمی کا نام بول دیتا ہوں، بعد میں آگے چلتا ہوں. جو ذکر آنے کے بعد جسے گمراہ کر دیا گیا اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط. کیا نا؟ عقبہ بن ابی معیط. اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے قریب بھی تھا، نبی کی باتیں اسے اچھی لگتی تھی، مگر اس کا ایک دوست تھا. آپ کے سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اس کا نام تھا ابو جہل. کیا نام؟ ابو جہل. اس کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی. اس نے کہا کہ کیوں مسلمان ہو رہے ہو، کیوں نبی کی باتیں سن رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس کی باتوں میں آ کر اس نے اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑ دیا. یہ آیتیں اس کے بارے میں اتاری گئی ہیں. صرف عقبہ بن نبی معیط کی حد تک نہیں ہے، یہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، سارے دوستوں کے لیے آیت ہے. پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کہا دوستی کتنی لمبی کرو. جلدی جلدی چلتے ہیں انشاءاللہ. کتنی لمبی کرو؟ اللہ کے عرش کے سائے تک چلو انشاءاللہ تبارک. دوسری بات ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ. آدمی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی بچے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، شیخ یہ بچہ کیسا ہے؟ میں میری بیٹی کو اس کے ساتھ شادی کر کے دینا چاہتا ہوں. میں درس میں بول رہا ہوں، سنو غور سے. شیخ یہ لڑکا کیسا ہے؟ آپ جانتے کر کے مجھے معلوم ہوا. سبحان اللہ. کسی بھی نوجوان کو معلوم کرنا نا، اس کے فرینڈز کو دیکھو، اس کے فرینڈز کیسے ہیں، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، صبح شام کہاں گزارتا ہے، اندازہ لگا لو اس کی اخلاق کیسے ہی. کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کے نبی کا جو الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. فلینظر احدکم من یخالل. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے دیکھیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. سبحان اللہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک بات جی، کتا ہے نا، کتا. چہرے ہلا رہے ہیں آپ لوگ. یاد ہے شیخ؟ آگے بڑھ جائیے. نہیں آگے بڑھ جاؤں. کتا اصحاب کہف سے دوستی کیا. قرآن میں کتے کا نام آ گیا، کتے کا بھی نام آ گیا. وہ 7 ہیں، 8واں کتا. ایسا ہے قرآن کی آیت. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا دوستی دوسروں سے کیا اور قرآن میں اس کا بھی نام آیا، غلطی میں نام آ گیا. اس لیے دوستی کس سے کرے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات. تیسری بات کون عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ؟ بڑا اہم مسئلہ ہے جی، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ. ایک نشاور بچے کے ساتھ ایک بچہ ملتا ہے، وہ بھی نشاور ہو جاتا ہے. نشاور ہو جاتا ہے. اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے.
ہم ادھر چیخ مارتے ہیں. کب کی ایک سال میں ایک مرتبہ ڈرگس کے خلاف آ جاؤ شیخ بیان کر ڈالو شیخ، ایک کان کی کھڑ کو بیان کر کو چلے آتی، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی ہے وہ. سبحان اللہ. جا کر جب ہم دیکھتے ہیں KRC میں، کرناٹکا ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر کسی اور جگہ پر، یہ دوستی جڑ ہے، یہ دوستی جڑ ہے کسی بچے کے خراب ہونے، کسی بچے کے اچھے ہونے میں. اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے میرے بھائی، بڑا اہم ہے. اسے گھر گھر تک پہنچاؤ، گھر گھر تک پہنچاؤ. میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، میں نے کئی بار کہا، کالجوں میں ڈرگس بکتا ہے، کالجوں میں ڈرگس بکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور مدرسوں میں کیا بکتا ہے؟ مدرسوں میں میں تو ہمیشہ یہ مان کے چلتا ہوں، مدرسوں کے اندر تعلیم سیکنڈ ہے، ماحول پہلا ہے. وہ جو ماحول جو مدرسے میں مل رہا ہے نا، ایک مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کبھی کبھی کوئی گاؤں والے 1 سال لگا دیتے ہیں، وہ فلاں مدنی عالم کو بلانا ہے، ٹائم نہیں. ایسے 10 15 20 50 علماء کے بیچ میں آپ اپنے موڑ کو، ننھے بچے کو جا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو ماحول میں وہ پلتا نہیں، روز ان کو دیکھنا، ان کے جیسا بننا، ان کے اخلاق سیکھنا، یہ جو ملتا نہیں مدرسے میں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو ماحول مل رہا ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سبحان اللہ. میں ایک بار اخبار میں پڑھا، آپ سب چہرہ ہلائیں گے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے رہتے نہیں، بڑے نخرے رہتے ہیں ان کے. ایک بچہ کورمنگلا میں، سب جانتے ہیں، BMW کار، ساتھ میں 5 بچے یا 7 بچے، دوستی، تقریباً پوری تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے، ساری طاقت سے جا کر وہ گاڑی کورمنگلا میں ماری، پورے ایک ساتھ مر گئے. نہیں، کتنے بچے؟ 8 بچے. 8 بچے، بڑے بڑے مالداروں کے بچے ہوتے نہیں، انہیں بول بھی نہیں سکتے بچے، ان کے ساتھ ملتے سارے کے سارے ایک ساتھ مر گئے. دوستی بڑی اہم ہے. میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے خاطر، میرے اللہ نے جو کہا، میرے نبی نے جو کہا، دوستی کی بنیاد اس پر رکھیں انشاءاللہ. وقت نہیں ہے، تقریباً بہت وقت گزر گیا میرا. میں دوستی پر بات ختم کر ایک چیز تمہارے سامنے عہد لے کر آگے جاتا ہوں انشاءاللہ. دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ آدمی میں یہ چیز ہے تو میں اس کا دوست بنوں گا. کیا چیز دیکھنا ہے مجھے؟ جی کیا دیکھنا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس موضوع کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہے ضرورت؟ شاید نہیں ہے مجھے. جی نہیں، ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. جی مجھے ضرورت ہے. جدھر بھی جاتا ہوں میں بیان کرنے کے لیے، ہر جگہ کے لوگ بولتے ہیں، ایک جگہ بھی مجھے نہیں ملی، شیخ یہاں ڈرگس ہے، نشہ ہے، نوجوان نسل نشے میں جا رہی ہے، یہاں ذرا نشے پہ بات کیجیے. اور میں آپ دیکھے ہوں گے زیادہ تر میں نوجوانوں پر ہی بات کیا ہوں. ذرا نوجوانوں کو نشے سے روکیے. اس کی بڑی وجہ جو ہے میرے بھائی، یہ دوستی ہے. اللہ کے لیے اپنے دوستوں کو اچھے رکھو. میں نے ایک سوال کیا آپ سے، سبحان اللہ، کیا چیز دیکھ کر دوستی کرنا ہے؟ چلیے آگے چلتا ہوں، سوچتے رہیے انشاءاللہ. صفات عباد الرحمن 12 صفتیں ہیں. میں نے اچھا اس سے اہم ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کس کے خلاف استغاثہ دائر کریں گے؟ آپ کے ذہنوں میں وہ بات کاٹ رہی ہوگی. آپ کا شک دور کر میں ذرا آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ. جی کون آدمی ہے جس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عمل کریں گے؟ تو بولتا ہوں انشاءاللہ. جی ہاں، روزانہ جو قرآن نہیں پڑھتے. نہیں سمجھ میں آیا؟ پوری مجلس سائلنٹ ہو گئی ہے. جی صرف رمضان میں وہ بھی نہیں ہے ٹائم تمہارے پاس. آئے کھڑے ایک جگہ سن لیے چلے گئے، اس سے کام بنے گا؟ روزانہ جو وقت نکال کر قرآن کی تلاوت نہیں کر، چلو روزانہ نہ صحیح، کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے، آدمی ہے قرآن کے لیے جو ٹائم ہی نہیں دیتا بیچارہ. نمبر 1 ہے وہ. کون نمبر 1؟ کم سے کم دیں گے کیا آج کے بعد؟ انشاءاللہ. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمت سے ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھاؤ بول رہا ہوں، ہمت سے. کسے قرآن پڑھنے نہیں آتا دیکھ کر؟ ذرا اوپر اٹھاؤ. جی کانگریس کا ہاتھ نہ چھوڑو. جی ہاں، چھوڑو ہاتھ، چھوڑو. 1 سال وقت، اگلے سال انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اور آپ اگر بقید حیات رہے تو اپنے آپ سے وعدہ کرو اور اللہ سے وعدہ کرو، اگلے سال ہم یہی بیٹھیں گے انشاءاللہ اور ہم ہاتھ اٹھا کر جواب دیں گے ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے انشاءاللہ. پھر ہاتھ اٹھاؤ اور ایک بار.
उठाओ जो नहीं आता पढ़ने। जी सुभान अल्लाह, मैं अगले साल पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी मस्जिद के अंदर, मस्जिद रहमानी के अंदर नमाज इशा के बाद इसका इंतजाम रखा गया है, तालीम बालिगान का इंतजाम है। इस मस्जिद के एक पुराने मुसल्ली अब यहां करीब में नहीं रहते, 60 साल के करीब उम्र है, पहली बार उम्रे को आए। वहां हर आदमी है ना 5 मिनट भी है तो मुसहफ उठा के खोल के पढ़ता है, वह मामूल है मक्के में, मदीने में सब। ये देखिए इनको पढ़ने नहीं आता है, बहुत पछताए। वापस वहीं आज़म कर लिए, वादा कर लिए, वापस जाऊंगा, कुरान पढ़ने सीखूंगा, दोबारा आकर जो कसर है वो पूरी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको यकीन होगा 50 साल से बड़ी उम्र का आदमी यसरन कुरान हाथ में लेकर, नूरानी क़ीदा हाथ में लेकर मस्जिद रहमानी आया। 1 साल में अपने वादे के मुताबिक कुरान पढ़ना सीखा, दूसरे साल फिर मेरे पास आया, अब भेजो शेख मुझे, जाकर जो कसर पूरी है मुझे करके आनी है। माशाअल्लाह वो जज्बा रहा, आप भी पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पहला। दूसरा, कुरान तो पढ़ते हैं, इस पर ईमान नहीं रखते। क्या रखते नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। आगे और एक और चीज है जो मेरे नबी ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल नहीं करते इस पर। क्या नहीं करते? रोजाना कुरान नहीं पढ़ते, इस पर ईमान नहीं रखते, इस पर अमल नहीं करते। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में इस्तिग़ासा दायर करेंगे। एक और बात उलमा ने लिखी है, इस किताब के ऊपर दूसरी किताब को तरजीह देते हैं। नहीं समझ में आई बात? आप आज मैं अभी दर्स खत्म कर लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है थक गए हैं आप लोग जी। इस किताब को साइड में रखकर दूसरी किताबों के दर्स को तरजीह देते हैं। ऐसे सारे लोगों के खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ क़यामत इस्तिग़ासा दायर करेंगे। मुझे ज्यादा बातें बोलने के लिए वक्त नहीं है, सिर्फ मैं इंशाअल्लाह उंगलियों पर वो जो 12 सिफतें हैं इबादुर रहमान की मैं गिनाता हूं, एक शर्त के साथ। मेरे साथ तुम्हें भी गिनना इंशाअल्लाह, और आखिरी में जो है किसे भी उठाकर खड़ा करूंगा, पूरे 12 भी बोलना इंशाअल्लाह। जी हां, मैं ही मेहनत करना, इसका तुम्हें नहीं करना मेहनत। एक तरफा मेहनत रही तो अच्छा नहीं ना, दोनों भी मिलकर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली सिफत जो अल्लाह को पसंद है, नंबर 1 कुरान मजीद की पहली आयत है, यमशून अलल अर्दि हौना। अल्लाह ताला को पसंद है तवाज़ु। क्या पसंद है? जरा जोर से। तवाज़ु बोले तो नरमी, अपने अंदर नरमी लेकर आना, चलन में, चाल में नरमी रखना, बातचीत में नरमी रखना, लोगों के साथ हुस्न सुलूक में नरमी रखना अल्लाह को पसंद है। पहले नंबर पर, अल्लाहु अकबर, पहले नंबर पर अल्लाह को पसंद है नरमी लेकर आना। यहां फिर मैं एक बात और बोल देता हूं, ये पारा मैं हमेशा बोलता हूं, ताखिरातों में आना ये पारा मुझे ज्यादा पसंद है। चलन में अल्लाह को नरमी चाहिए। किसमें? कुरान की आयत सुन लो, यमशून अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी से चलते हैं। सिर्फ इसका मतलब जो है पैदल चलना नहीं है, आप जो गाड़ियां चलाते हैं वो भी जरा नरमी से चलाइएगा, इसमें ये भी शामिल है इंशाअल्लाह ताला। एक हो गई, वक्त नहीं है ना, 12 भी गिन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी सिफत, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी जिंदगी में जाहिल का सामना हो जाए तो उन्हें जाहिल को तो मैं तेरे से बड़ा जाहिल रहे, ऐसा नहीं बोलना। और हमें दक्कनी जबान में बोलते हैं, तू शेर का तो मैं नहीं। जाहिलों से जब मुलाकात हो, कुरान मजीद में दूसरी सिफत यह बयान की गई है, जाहिलों से जब मुलाकात हो सलाम करके गुजर जाए। सुभान, उसे लगे जाहिल को हाँ डर गया है, सलाम करके गुजर जाओ, ये दूसरी सिफत है। इन समझ में आई क्या? तीसरी सिफत जो रहमान को पसंद है, सुभान अल्लाह, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जल्दी जल्दी चल रहा हूं, रातें जो गुजारते हैं सजदों में गुजारना और क़ियाम में गुजारना। मैंने जुमा के खुतबे में भी कहा था, आज मैं वो लफ्ज पढ़ देता हूं। पूरी नमाज में सजदा और क़ियाम, ये 2 हालतें अल्लाह को बड़ी पसंद हैं पूरी नमाज में। अल क़ियाम अशरफ बिज़िक्रिही व सुजूद अशरफ बिहयतिही, उलमा का जुमला है। शक्ल के एतबार से सजदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद, जिक्र के एतबार से क़ियाम अल्लाह को पसंद। आया समझ में? आया समझ में? आप खड़े होकर थे, जिक्र ज्यादा होता है, मगर पूरी नमाज में अगर कोई शक्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेकार अंग्रेजी थी तुम्हारी भी, मैं मेरी समझ ले को था, तुम्हारी मेरे से भी बेकार है जी।
पोजीशन एक हो सकता है, ये जुमला हो सकता है, मगर और भी अच्छा हो सकता है। पूरी नमाज में जो पोजीशंस हमारे हैं ना, ये भी मुझे दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है। पोस्चर सबान तक सोचो, इंशाअल्लाह वो शक्ल जो है अल्लाह को सजदे की पसंद है। सुभान अल्लाह। वह सुजूद व अशरफ बिहायती, और जिक्र के एतबार से ये तीसरी सिफत, ठीक है। चौथी सिफत वल्लज़ीन यक़ूलून, दुआ करना, इबादत करने के बाद डर रहना और अल्लाह ताला से दुआ कबूल, अल्लाह हमें जहन्नम के अदाब से बचा ले, ये दुआ करना। ये चौथी। पांचवी सिफत बहुत अच्छी सिफत है, ये बहुत अच्छी। अगर यहां पर भी खड़कर बात खत्म कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ये जब खर्च करते हैं, बड़े बड़े अक्लमंद लोग बोलते हैं ना, कमाना आसान बोलते, खर्च करना मुश्किल बोलते हैं। अक्लमंद लोग ये बोलते हैं। रहमान के बंदे कैसे हैं? क्या अल्लाह बोल रहा है, देखो, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। जब खर्च करते हैं ना इसराफ करते हैं और ना बखीली करते हैं, इनका खर्च इसराफ और बखीली के बीच में है। इंशाअल्लाह मैं भी इनाम दूंगा आपको, वोचर भी दूंगा, 1000 रुपये भी दूंगा। जो एक बहन ने दिया ना, उसमें से 1000 रुपये भी दूंगा, एक इतर का बॉटल। इसराफ किसको बोलते हैं? मैं जब सवाल करता हूं ना, वो टफ होता है, याद रखो, वो टफ होता है। ऐसा उठे उठे बैठे बैठे मैं बोलता नहीं। बखीली किसे बोलते हैं? अब सब बोलते भाई इसराफ नहीं करना, इसराफ नहीं करना। मालदार बोलता मुझे इसराफ नहीं, मेरी बच्ची की शादी में मैं इसराफ नहीं कर रहा हूं, मुझे अल्लाह 1000 करोड़ देखो है, उसमें से मैं 5-6 करोड़ खर्चा कराया, तो इसराफ कहां है इसमें? बस मैं एक तफसीर नहीं बोला तो यहां 10 तफसीर आ रही जी। मुझे यकीन है आपको मालूम शायद नहीं है, इसलिए मैं नोट करके रेड पेन में लिख के लाया उसे। रेड पेन में जो बीच में लाइन है ना, मैं भी लिखकर ही लाया, अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं। तफसीर देखकर पढ़कर, यकीन मानिए ये आधा घंटा बोलने के लिए 4-5 घंटे पढ़कर आते हैं, तब जाकर के ये आधा घंटा बोल पाते हैं आपके सामने जी। इसमें कोई नहीं, मेरे लिए भी फायदा है। सबसे पहली चीज इसलिए पूछ लिया, ऐसा बोल के निकल गए ना तो आप कान की देखले को बैठे रहे। अब नहीं बोल सके, अभी सुनो, इसराफ किसे बोलते हैं? और मेरे साथ हो सके तो होंठ भी हिला लो। अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना इसराफ है। बोलो जी, एक तो भी बोलो। था क्या दिमाग में? ये था क्या दिमाग में? माल तुम्हारा ही है, मगर अल्लाह की नाफरमानी में अगर वो माल खर्च हुआ, उसे क्या बोलते? इसराफ बोलते हैं, उसे बोलते हैं इसराफ। और ऐसा करने वाले के बारे में अल्लाह ने कहा यह शैतान का भाई है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। बखीली किसे बोलते हैं? बहुत चालाक है जी तुम। बखीली किसे करते हैं? कंजूसी। चलिए मैं ही बोलता हूं, अल्लाह की इताअत में खर्च नहीं करना बखीली है। अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना इसराफ है। अल्लाह की इताअत में खर्च नहीं करना बखीली है। ये उलमा को दुआ दो, ये मुफस्सिरीन को दुआ दो, इन्होंने जिंदगियां खपा दी हैं। सारी हदीसों और कुरान के निचोड़ को ये हमारे सामने रखते हैं। अल्लाह की इताअत में खर्च नहीं करना बखीली है, और अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना इसराफ। कहीं जाके लिख के रखो एक लाइन, यहां सुनोगे कल भूल जाओगे, कल भूल जाओगे। ये दोनों के बीच में अल्लाह कहता है रहमान का बंदा वो होता है जो इसका खर्चा बीच में होता है। मैं अरबी में एक जुमला बोलता हूं ना, उसे जाकर लिखकर रख, ये तो रखना लिखकर इंशाअल्लाह। मुद्दा रिजलिक, बोलो, अला कदरी लिहाफिक। मुद्दा रिजलिक, रिजलक, रिजलक, अला कदरी लिहाफिक। चादर कितने हैं पैर उतने फैला, इसका माना, इसका माना क्या है? ये याद कर लो, आज घर में जाओ हर कोई बोलो, मुद्दा रिजलिक अला कदरी लिहाफिक। चादर कितने हैं? पैर उतने फैलाओ। सुभान अल्लाह। बीच का खर्च क्या है? मैं बात यहां रोक लेता हूं, 12 सिफतें तो नहीं हो पाएंगी, वक्त बहुत आगे निकल चुका है। इंशाअल्लाह दुआ कर बात इंशाअल्लाह यहां खत्म कर लेते हैं एक छोटे जुमले के साथ इंशाअल्लाह। बीच का खर्च क्या है बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। बाकी 12 में 5 गए तो कितने बाकी? 7 बाकी हैं, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह देखेंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। बीच का खर्च क्या है भाई? रहमान के बंदे ऐसा करते हैं, वो भी मैंने नोट कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना, यह बीच का खर्च है। सुभान अल्लाह। बहुत वक्त लगेगा आपको समझने में,
بہت وقت لگے گا اس جملے کو سمجھنے میں، لیکن اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے خرچ کو صحیح جگہ اللہ ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فضول خرچی میں یاد رکھیے 3 چیزوں میں فضول خرچی ہوتی ہے: معقولات، مشروبات، ملبوسات۔ کیوں ہنس رہے سعید بھائی؟ کیا کہ مولوی صاحب ذرا زیادہ پھنسی ہوگی آج جی؟ تینوں میں فضول خرچی ہے: معقولات، مشروبات، ملبوسات۔ معقولات کھانے میں فضول خرچی ہے، اسی کا نتیجہ ہے بیماریاں ہیں، اسی کا نتیجہ ہے بیماریاں۔ مشروبات، پینے کی چیزوں میں بھی فضول خرچی ہے۔ جو پینا وہ پیتا نہیں نوجوان آج، جو نہیں پینا وہ سب کچھ پیتا ہے۔ ملبوسات، پہننے میں فضول خرچی ہے۔ سبحان اللہ، فضول خرچی صرف جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں، سب میں فضول خرچی ہے۔ میں بولا نہیں، اس پر دینے والے 20 جمعہ کے خطبے دیے ہیں، یہ 5-10 منٹ میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ 220 پر 7 آیتیں صرف سورہ شعراء میں ہیں۔ کس میں؟ میں نے چھوا بھی نہیں اسے، نہ سرسری میں چھوا اور نہ میں تفصیلی گفتگو میں اسے چھو رہا ہوں۔ 50 پر 9 آیتیں آج پڑھی گئی ہیں چونٹی کے نام کی سورت کی۔ کون سی؟ چونٹی کے نام کی سورت میں 50 پر 9 آیتیں، اور ایک سجدہ بھی آپ نے اس میں کیا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور وہ سجدے کی آیت میں نے نوٹ کی ہے، کم سے کم وہ ایک آیت پڑھ کر یہ درس ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں آپ نے سجدہ کیا ہے؟ میں نے بڑا غور سے پڑھا اسے، مجھے ایک چیز ملی اس کے اندر، درد ہونا جی دل میں۔ کیا ہونا؟ کس چیز کا درد ہونا معلوم؟ قوم کا درد رہنا، قوم کا درد رہنا۔ چونٹی کے دل میں قوم کا درد ہے، ہدہد پرندے کے دل میں قوم کا درد ہے۔ مسلمان ہمارے دل میں بھی قوم کا درد رہنا، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے یہ درد رہنا۔ وہ جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھو وہ جملے کے ساتھ آپ اڑ جاؤ یہاں پر جو آپ نے سجدہ کیا۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا ایک جگہ جا رہا ہے، وہ پرندے کی نگاہ ایک جگہ پڑی، ایک گاؤں پر پڑی۔ پرندہ بول رہا ہے، پرندے کی زبان دیکھو، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس جگہ کی بادشاہ ہے نا، ملکہ عورت ہے، وہ اوتیت من کل شیء، ہر چیز اسے دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وہ جس عرش پر بیٹھتی ہے نا بڑا ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا اس کو بھی، اس کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیا جملہ ہے! اللہ کو درد دیکھو پرندے کے اندر، اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے اور سیدھے رستے سے روک دیا ہے۔ اب پرندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجدو، کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ للہ الذی، اس اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں آپ نے سجدہ کیا اس آیت پر، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، یہاں آپ سجدے میں گئے، آپ کا یہ دوسرا سجدہ تھا آج۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ پرندے کے جملے ہیں، سبحان اللہ۔ درد مجھے لگتا ہے پرندے کی زبان میں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی آیتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تھوڑا تو ہمیں اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے اللہ دلیل بنائے، اللہ جو باقی رمضان رہ گیا ہے اللہ اسے بہتر شکل میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔